اللہ نے ہمیں بڑی ذمہ داری دی ہے. ہاں ابھی آپ سوچیں کہ پیدا ہوئے اس سے لاکھوں بچے پیدا ہوئے, جانوروں کے بھی ہوئے نا جی, اور انسانوں کی بھی ہوئے. اس میں کچھ یہودی میں چلے گئے, کچھ کافروں میں چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں مسلمان بنائے بھائی, اور ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. تو میرے بھائی اس لیے ترک لایانی کی بات چل رہی ہے. جو بڑے جو کہتے ہیں نا اس میں ترک سے نہیں بولتے, یہ سارا کام اوپر کا ہے, نیچے کا کوئی نہیں. ہاں کوئی نہیں, یہ ذہن بنانے کا جیسے سب اوپر کا کام ہے. اللہ کے بغیر حکم کے آدمی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا, بغیر اللہ کے حکم کے چل بھی نہیں سکتا. تو میرے بھائی اس کے لیے ہمارے حضرات ہمارے گھروں میں, ہماری مسجدوں میں اللہ کی بڑائی, اتنی اللہ کی بڑائی کو بولیں کہ اتنی بولیں ہماری ہڈیوں میں, خون میں, دل و دماغ میں بے بس ہو جائے اللہ ہی سے بولنا ہے. روزانہ دیکھ لیں, لکھ لیں اپنے پاس, سارا بینک بیلنس پتہ ہے ہمیں, لیکن ہمیں بھی پتہ اللہ کی بڑائی کب بولی. دنیا کی باتیں کرتا ہے, کہو اللہ کی بڑائی بولو, بولے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. میرے بھائی دوستو اللہ کے احسانات کو بولیں, اللہ کے احسانات کو بولیں تو اللہ سے محبت ہوگی, اور اللہ کی عبادت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آج میرے بھائی دوستو عام مجمع کے اندر علم بھی نہیں ہے, دین بھی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے بتانے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی روزانہ پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں لگا سکتا ہے. بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کراچی چلے گئے دنیا سے, وہ کہتے تھے آدمی سے وقت لے لو, اس کے پاس بیٹھ جاؤ, اس کو ساری تبلیغ بتاؤ, سب منع کر دے گا, میں نہیں کر سکتا, بہت مصروف. کہتا ہے اچھا بھائی نماز تو پڑھو گے؟ الحمدللہ مسلمان اس درجے میں ہے کہ کہتا ہے ہاں پڑھوں گا. اب مسجد میں آ گیا, اب وہ نماز پڑھے گا, امام صاحب کا درد سنے گا, کیونکہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ اس کو لے لیتے ہیں. اب اپنے بچے کو بھی لائے گا, اب اس کو بھی نمازی بنائے گا, حافظ بنائے گا, عالم بنائے گا, ہے نا جی. اب وہ مدرسے بنائے گا, ہم مسجدیں بنائے گا, ہم مر کھپ گئے. کتنا بڑی فیکٹری لگا کے چلے گا. مولانا طارق جمیل صاحب کو لگانے والا ایک عام آدمی تھا, کوئی بھی نہیں جانتا اس مجمع میں. ڈاکٹری پڑھ رہے تھے, دعوت دی اور رات کو اٹھ کے اس نے دعا مانگا. وہ ایسی قوم کا آدمی تھا, رونے والے تھا وہ لوگ. آج دیکھو کتنی کمائی اس کو جانتے ہی نہیں. یہ فیکٹریاں لگاؤ بھائی, تو اس کے لیے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں اللہ کی بڑائی کو بولا جائے بھائی. اب عورتیں تو ہمارے گھر میں مسجد میں آتی نہیں ہے, گھر میں اللہ کی بڑائی بولو, یہ بڑی بڑی الجھنوں اور بیماریوں کا علاج ہے بھائی. ہاں پکی ڈکی بات ہے. ہاں ابھی نفسیات کی بیماریاں آ گئی, پتہ نہیں کیا کیا کی بیماریاں آ گئی, مایوسی کی بیماریاں آ گئی, اسی میں مر رہا آدمی. اللہ کی بڑائی کو بولے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ ہی سے ہوتا ہے. اس میں کتنا خرچہ ہو گیا بھائی؟ تبلیغ تو بغیر پیسے کی ہے بھائی, بغیر ٹکے کی ہے. اللہ کی بڑائی کو بولو بھائی, اللہ کی بڑائی کو سنو, بولو بولو سنو. ابھی یہ حال ہو گیا, مسجدیں کیوں خالی ہو گئی؟ اس لیے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی آگے دنیا کی باتیں کرتا ہے, فرشتہ کہتا ہے تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو, یہاں دنیا کی باتیں نہ کر. ہاں حدیث تو خود ہی ہے, یہ ہو گئی. ہاں آتے سا شروع ہو جاتا. مسجد کا ادب کتنا ہے بھائی؟ وہ باہر گندگی سے بھری ہوئی, کیچڑ سے بھری ہوئی 2 ٹکے کی چپل ہے, مسجد کے اندر لا کے رکھ رہا ہے, اس لیے مسجد خالی ہو گئی. گانے بجانے ہو رہے ہیں. ایک عذاب آ چکا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک قوم ایسی آئی تھی جس نے ایک اللہ کا حکم توڑا, مردوں کو بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا, عورتوں کو جانور بنا دیا. مولانا کہہ رہے یہ دوبارہ عذاب آئے گا. یہ اور کیسے آئے گا؟ وہ لوگ پہ عذاب آئے گا جن کے اللہ کے چہرے بس کر دیں گے. وہ صبح اٹھیں گے گانے سنتے ہوئے, رات کو سوئیں گے گانے سنتے ہوئے. میرے بھائی دوستوں آنکھیں کھولو, ہوش میں آؤ. ہاں دیکھا دیکھی میں چل رہے, اس نے بندر پال لیا, میں نے بندر پال لیا, بھائی اس میں لگے گا. دیکھا دیکھی میں چلے. میرے بھائی دوستوں وہ یہ فضائل صدقات, فضائل اعمال زبردست کتابیں ہیں, انفرادی طور پہ پڑھو اس کو بھائی. ایسی پیاری زندگی بن جائے گی, حسین ترین زندگی دی اللہ نے. کوئی مہنگائی کا تعلق نہیں اس سے, کوئی پریشانی بیماری کا تعلق نہیں میرے بھائی. ہاں انفرادی پڑھو صحیح, کتابوں میں لکھا کیا ہے. یعنی اکیلا جو رہ رہا ہے اس کے لیے ایک جوڑا کافی ہے, ایک جوڑا کافی ہے. اور جو فیملی کے ساتھ رہتا ہے, خاندان کے ساتھ رہتا ہے, اس کے لیے 3 جوڑے کافی ہے. کتنے جوڑوں کے اندر پھنس گئے بھائی. اب یہ گناہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارا. بہت سارے حرام کام کر رہے ہیں ہم, وہ دیکھا دیکھی میں کر رہے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حرام کام ہے. میرے بھائی تو علماء کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلے گا دین کیا ہے, علم کیا ہے. ہاں میرے بھائی دوستو یہ محنت ہے, اس کے لیے اللہ کی بڑائی کو بولو بھائی. صبح شام رات دن اللہ کی بڑائی کو بولو. 1 ہفتہ بول کے دیکھو, ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. پکی ڈکی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. گھروں کے اندر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی میرے بھائی. عورتوں کو لے کے بیٹھو, ہاں بچوں کو لے کے بیٹھو, یہ ہماری جائیداد ہے پوری, یہی ہماری کمائی ہے زندگی کی. اور بچوں کا حال کیا ہے میرے بھائی دوست؟ تبلیغ بہت آسان ہے. ہم گھر میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا بھائی, 20 25 30 سال ہو گیا.
ابھی تو اپنے گھر والوں کو دیندار نہیں بنا سکے ہم گھر والوں کو دیندار نہیں بنا سکے. کتنا آسان ہے گھر والوں کو دین والا بنانا. اللہ کے راستے میں چل رہا ہے, خوب خدمت میں کھانے بنا کے کھلا رہا ہے, گھر والوں کو بھی نہیں کھانا کھلایا. اللہ کے راستے میں چل رہا ہے, بیت الخلا بھی صاف کر رہا ہے, وضوخانے بھی صاف کر رہا ہے, مسجدوں میں جھاڑو لگا رہا ہے, اور گھر میں کام کرنے کو تیار نہیں. فرمایا جو گھر والوں پہ ظلم کرے گا, اپنی عورتوں کو گالی گلوچ کرے گا, جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو وہ جہنم میں پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ میں پہلے کم سے عذاب جو آپ نے ڈال دیا گیا ہے. وہ منہ سے بہانہ کرے گا, ہاں منہ سے بہانہ کرے گا. رات کو سیکھو بھائی, ہاں یہ سب سیکھنے کی چیز ہے بھائی. اور لمبا چوڑا دین نہیں ہے, بہت آسان دین ہے, بہت کچھ آسان دین ہے. اتنا آسان دین ہے کہ ابھی ہم نے ایک آدمی کو ایسے دیکھا جس کا نابینا تھا, گونگا بھی تھا اور بہرا بھی تھا, سال میں چل رہا تھا, وہ سال میں چل رہا تھا. کہتے ہم نے بیان نہیں آیا تھا, سال میں چل رہا تھا, سال میں. تو جب کارگزاری سنائی تو مولانا ٹھیک اٹھے, بولتے ہیں یہ تو حجت تام کر دی اس نے, اب تو ہمیں نکلنا ہی پڑے گا. سال میں چل رہا تھا, سال میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. ایک ہمیں موقع ہوا تھا ملاقات کا, تو سامنے سے گزر رہا تھا, اسے ہاتھ لگا دیا, میں ہاتھ ٹچ ہو گیا, میں قریب کیا, کہنے مجھے وقت بتاؤ وقت کیا ہو رہا ہے. میں پریشانی تو نابینا ہے, گونگا بھی بہرا بھی. ہتھیلی سامنے کی بولا لکھو, طالب صادق سے اللہ کام لیں گے. ہاں میرے بھائی تو اللہ کے پاس کوئی رشتے داری نہیں ہے. ہاں تو میرے بھائی تو آنکھیں کھولو. ہاں بہت آسان زندگی میرے بھائی تو. اپنے محلے میں رہے تو محلے والوں کو لگا 30-40 سال سے رہ رہے ہیں, 30-40 سال سے رہ رہے, ایک کو بھی نمازی نہیں بنایا. ایک آدمی کو لے آؤ خالی مسجد کے اندر, سمجھو فیکٹری لگ گئی. آسمانوں پہ چراغا ہوتا ہے. اس نے پوچھا اللہ بھیا خیریت سے, بولا ایک بندہ میرے پاس آ گیا, تو لانے والے کو کیا بنائیں گے بھائی اللہ, لانے والے کو یہ ہے کام میرے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے جب میں نے وعدہ کیا میں تم لوگ کھانا کھلاؤں گا, ساری ضرورتیں پوری کروں گا, تمہیں کیا ضرورت ہے کوٹ کے لیے پھرنا. ساری زندگی لگائی 60-70 سال ہے جی, وہ بلڈنگیں کھڑی کر کے چلا گیا, فیکٹریاں لگا کے چلا گیا. تو میرے بھائی کام ہے بڑا پیارا کام, اس سے چپٹ جاؤ بھائی. ہاں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہیں پہ بھی. جدھر بھی گھسا 25-30 سال گھس گئے گیا کام سے. ہاں ابھی آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کے احسانات کو دیکھو. اللہ کے احسانات کتنے ہیں. جب میں پیدا ہوا تو کیا حال تھا میرا, نہ چل سکتا تھا, نہ اٹھ سکتا تھا, نہ بیٹھ سکتا تھا, نہ کھا سکتا تھا, نہ بول سکتا تھا. میری ماں اگر مجھے نہیں ہٹاتی تو پیشاب کا کھانا بھی کھایا تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے کھڑا کیا, آج جوان بنایا, سب سے پہلے اللہ کو بھول گیا. سب کے لیے وقت ہے, اللہ کے لیے وقت نہیں ہے بھائی. ہاں یہ سب جوان بیٹھے ہوئے, ہم ابھی ایک جگہ گئے, 15 سال کا لڑکا, اور اس کو گود میں لیا ہے, اتنا سا ماں باپ نے کیا محنت نہیں کی ہوئی, کیا کچھ نہیں کھلایا ہوا, لمبا ہو جائے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا بھائی. سارا نظام اللہ کے قبض قدرت میں, یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی اللہ کے قبض قدرت میں. اتنی باتیں کرتا ہے, صاحب پیشاب کا کھانا لگ جائے سائڈ میں لگ جائے گا, کہتا ہے میری وجہ سے فیکٹری میں لگ رہی ہے جی, وہ ہڈی کا درد شروع سائڈ میں لگ گیا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس کو بولو, حاجی صاحب یہی کہتے تھے اللہ کی بڑائی بولو, اپنے گھروں میں بولو بھائی. ہاں آج بچوں کو کیا دیا میرے بھائی دوست, جو پہلے کے لوگ جو آ کر چلے گئے دنیا سے وہ کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کامیاب ہو گئے انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا, نہیں پاس ان طریقوں پہ چلے. ہم پھنس گئے. مولانا فرما رہے تھے کہ ہم اس وقت جو ہے شیطان اور نفس کے جنگل میں پھنس گئے, جنگل میں جنگل سمجھتے ہیں, بالکل پھنس گئے. مکھی کو دیکھا, مکڑی جو پکڑتی ہے کیسے پکڑتی ہے, ہل ہی نہیں سکتی, ایسے پھنس گئے میرے بھائی دوستوں. تو میرے بھائی دوستوں اس کے لیے اللہ کے احسانات کتنے ہیں. ابھی ہم نے ایک دکاندار سے پوچھا, کہتا ہے 16 گھنٹے دیتا ہوں. نوکری والا کہتا ہے 10 گھنٹے دیتا ہوں. بھائی 24 گھنٹے ہے نا بھائی, نوکری کرو, اب منع نہیں ہے. 8 گھنٹے دے دو, آنے جانے کے 2 گھنٹے دے دو, گھر والوں کو بھی دے دو 10 گھنٹے. ارے خوب کھلاؤ پلاؤ, خوب کھاؤ پیو, خوب سو, لیکن 4 گھنٹے تو اللہ کو دو بھائی. آج مسجدیں خالی ہو گئی, بازار بھر گئے, مسجدیں خالی ہو گئی, جیل خانے بھر گئے, مسجدیں خالی ہو گئی ہے جی. کیا کیا چیزیں بھر گئی آپ کے سامنے. سکون اور حسین زندگی اللہ نے دی, خوبصورت زندگی دی, اور ہم خود اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں. جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ میں بڑا پریشان. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تجھے پریشان کرنا ہی نہیں چاہتا, تیری پریشانی تیرے اپنے اعمال ہیں. اعمال کو تو دیکھیں ہم, ہمارے اعمال کا کیا حال ہے, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ابھی جو جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں وہ ٹیسٹوں کی زمانہ ہے نا بھائی, ٹیسٹوں کا, کھانے کا ٹیسٹ, پینے کا ٹیسٹ, ہگنے کا ٹیسٹ, اٹھنے کا ٹیسٹ, حجاب کا ٹیسٹ. تو اس کی نماز کا ٹیسٹ کراؤ کسی سے. نماز کا حال تو دیکھو کیا ہے. صحابہ تو نماز پڑھ کے اپنے سارے کام کرا لیے, ہم سے نماز سے روٹی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میرے بھائی دوستوں زندگی انسان کی بہت آسان ہے, بہت پیاری زندگی. نبی کو زندگی لے لو, اللہ کے حکم کو مان لو, اس سے بڑھ کے کیا ہے. اس میں کیا خرچہ ہے مجھے بتاؤ بھائی, تو خرچہ ہے تو بتاؤ.
میرے بھائی دوستوں بزرگ کیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ بزرگ کیا ہے؟ ان کے اعمال مضبوط ہے، ان کے اعمال مضبوط. تو قرآن کی پابندی ہے، ذکر کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، وقت پہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لو آپ کے 2 بچے ہیں، ایک کو مدرسے میں ڈال دو اور ایک کو ڈال دو ادھر اور چون کی دکان میں، دونوں حافظ بن گئے. وقت دیا نا اس نے بھائی تو حافظ بن گئے. اور اسے سورہ رحمان سوتے سوتے اٹھ کے سنا دے گا، اس سے چاول کی ریٹ مجھے بتا دے گا. میرے بھائی جو انسان جتنی دوا جہاں وقت دیتا ہے وہیں کی بولتا ہے بھائی. اب جتنا وقت جہاں دیں گے وہاں کی بولیں گے. اب دنیا کو ہم وقت دے رہے ہیں، دنیا کو وقت دے رہے ہیں، دنیا کی بول رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی اس میں لگے ہوئے بھائی. ہاں ہم لوگ بھی اسی میں لگے ہوئے. یاد رکھ لیں روزانہ جو مصیبتیں پریشانی جو عذابات آ رہے ہیں اس سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. وہ خوش ہو جائے اس بات پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پریشان کرے تاکہ ادھر آ جا میرے پاس. اور جس سے اللہ ناراض ہو جو زبان کھول دیتے. فرعون ناکام ہو گیا، نمرود ناکام ہو گیا، آج کے لوگ بھی ناکام ہو رہے ہیں. یہ پیسہ اتنی خطرناک چیز ہے. مولانا فرمانے سے پیسہ کسی اور کا ہے، اور لاؤ میں گن کے بتاؤ ایمان اتنا نیچے چلا جائے گا، ایسا جائے گا نیچے پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے بھائی دوست وہ محنت ہے میرے بھائی، کرو بھائی. یہ ہمارے بڑے زندگیاں لگا کے جا رہے ہیں، کامیاب ہو گئے لوگ اور ہم پھنسے. پہلے زمانے میں دنیا میں تو لوگ آئے تھے جو صحابہ بنے، ولی اللہ بنے، اللہ کے ولی بنے. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ فیکٹریاں لگائی تھی، یہ دکان لگائی، اللہ کو بولا، اللہ کی بڑائی کو بولا. تو میرے بھائی دوست وہ اس کی محنت ہے. گھروں کے اندر جو ہے اللہ کی بڑائی کو بولا. کون کون بولے گا وہ بتاؤ. نیت کرو بھائی، نیت کرو بھائی. دیکھو بھائی کتنا آسان طریقہ ہے. ایک آدمی کو آپ نے لگا دیا تو میرے بھائی دوست وہ کتنے بڑے مجلوں کو آپ نے لگا دیا. اس کے خاندان والوں کو لگا دیا، اس کے خاندان والوں کو لگا دیا. وہ جو جس شعبے میں ہم جا نہیں سکتے اس شعبے والوں کو بھی لگا دیا اور اس کے گھر والوں کو بھی لگا دیا. کتنا بڑا کام کیا ہم نے. آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے تنظیمی کام کر رہے، تبلیغ والا تبلیغ والوں کو دعوت دے رہا ہے، بس یہ دعوت ہماری عام مجلے کو دعوت دیتے ہیں. یقین کرو لوگ پریشان ہیں. تبلیغ والا نہیں تھا وہ آدمی، ایک آدمی بڑا پریشان قرضے میں پھنسا ہوا تھا. دوسرے آدمی نے کہا کیا خیریت؟ تو بولا بھائی قرضے میں پھنس گیا اور رات کو بھی چھوڑتا نہیں آدمی، صبح بھی نہیں چھوڑتا ہے. بولا آپ تجھے ایسی جگہ لے چلتے. اس نے سارے مسئلے ہو لیا کہ مسجد کو کھڑا کر دیا. سارا مسئلہ مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے مسلمان، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، کہتا وقت نہیں ہے میرے پاس، ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائی دوستوں وہ یہ دینا پڑے گا. ہاں جس چیز کو وقت زیادہ دو گے اس کی بولو گے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی. ہاں 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس کو دے دو، 12 گھنٹے اس کو دے دو. ذرا سا بھی وقت تھوڑا سا بھی ادھر گیا، اس جگہ گیا، وہاں کی بولے گا. ابھی آپ دیکھ لو پورا ہفتہ ہم جو دنیا کو دیتے ہیں گش کے لیے مشکل ہوگا، گش کے لیے مشکل ہوگا. یہ مصیبتیں پریشانی ہم خود پال رہے ہیں بھائی، اور پیسوں سے پال رہے ہیں. قوت کا دین ہے، گش کرنے میں کوئی خرچہ نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی خرچہ نہیں. مسجدیں خالی ہو گئی جوانوں سے، بوڑھے لوگ آتے ہیں. تو میرے بھائی تو وہ 7 سمندر دور رہنے والے لوگ ہمارے نوجوانوں کو لے گئے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو دیندار بناؤ بھائی. تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. 1 ٹکے کا بھی خرچہ نہیں. ابھی تعلیم کرانے میں گھر میں کیا خرچہ ہے مجھے بتائیے. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے آپ تعلیم تو کراؤ، دیکھو تو صحیح کیا حال ہوتا ہے. ہم تیار ہیں نہیں اس بات. اللہ کہہ رہے میرے بندے کیا ضرورت ہے، میں نے پورا اتنی کھلایا، مجھے کھلاؤں گا بھی پلاؤں گا بھی جب تک تیری سانسیں چلے گی سب دوں گا. تو کیا ضرورت ہے بھاگ دوڑ کرنے. اثر کے بعد تو میرے بھائی دوست وہ برکت ہی نہیں ہے، روزگار میں برکت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی دوست وہ محنت کرو بھائی. ہاں یہ جو اب لگے ہوئے نا یہ صحابہ اگر آ گئے نا بھاگ جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ کون سی سبزی ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دین ہے بھائی. تو میرے بھائی دوستوں اس کی شیطان اور نفس کے جنگل میں پھنسے. نفس کی بات کو مانتے ہو، نفس جو کہتا وہ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ میرے بھائی دوستوں ہر نبی نے آ کے 4 اعمال بتائے: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت. اور اس کو بھی صفات کے ساتھ کرنا ہے. ہاں صفات کے ساتھ جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا بھائی. صفات کیا ہے؟ چلنے والی یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، نبی والے طریقے کے ساتھ، فضائل استثار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کر کے دیکھو. اب ایک ہفتہ تو کرو بھائی. ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا میری وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، وہ ٹانگ ٹوٹ کے 6 مہینے لگا دی سائڈ میں سر، تو سارے تقاضے فارغ ہو گیا. ایک بیماری سے بھی سائڈ میں لگ گیا. کیا خیال ہے؟ میں تو ہے کہ ہمارے یہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے. کہے کہ دیکھو ایسی یقین کے ساتھ دیکھو اندر کیسی سوچ رہی ہے.
تو بولی لمبی چوڑی تھوڑی بھائی یہ زندگی ملے ہوئی، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا چیز. ابھی تو مسلمان ہیں، مومن بننے کے لیے بھائی 5 چیزیں لازمی: معاملات کا دین، معاشرت کا دین، ایمانیت کا دین، عبادت کا دین، اخلاق کا دین. دیکھ لو آپ اپنے لے آؤ، لانے میں کیا آپ بھی بزرگ بن جاؤ گے. اعمال بزرگ ہے بھائی، بندہ کوئی بزرگ نہیں ہے. ہاں آئی صاحب کے بعد لوگ چلے گئے دعا کرانے کے لیے، بولا یہ کام دعا ہے، یہ کام دعا ہے، اس کام کو کرو دیکھو تمہارے سارے کام بنائیں گے. آئی صاحب کوئی پہ چھوڑے نہیں تھے، ساری زندگی لگائی انہوں نے. دیکھو آپ کیا دیا اللہ نے. 12 لاکھ آدمی کے جنازے میں، 12 لاکھ آدمی جنا ہمارے جیسے انسان تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، خالی کام کو اپنا کام بنایا تھا. اور مقصد کیا ہے بھائی اس کے اندر کام کے اندر؟ یہ نہیں مقصد، سمجھ تو علماء سے پوچھو بتائیں گے آپ کو سب سب کی. یہ تھوڑی ہے کوئی کہ بھائی اسی پہ لگ کے نوکری بھی چھوڑ دی، کاروبار بھی چھوڑ دیا، بال بچے بھی سب چھوڑ چھاڑ دیا. چلیے بھائی ہاں اس میں لگ کر سارے کام کریں آپ. کوئی منع نہیں آپ کو، کاروبار کرنا کوئی منع نہیں، کھانا پینا کوئی منع نہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا کوئی منع نہیں. تو میرے بھائی دوستو اپنی زندگی میں لاؤ بھائی. ہماری وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ لگ گئے اور ہمارا پتہ ہی نہیں کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لو، دور نہیں جاؤ، آپ کے سامنے کتنے لوگ ہمارے محلوں میں ہمارے خاندانوں میں انتقال ہوا. کس نے کلمہ پڑھا؟ کس نے کلمہ پڑھا بھائی؟ میں ایک آدمی کے پاس گیا، آخری ٹائم تھا، بالکل بچوں میں لگا ہوا. آج عمر کھپ گیا، بچے یاد نہیں کرتے. دنیا کا سب سے ذہین چلاک عقلمند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. تیاری کیا کرنی ہے بھائی؟ کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب. 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کیا خرچہ ہے؟ وہ خرچہ ہے بھائی. قرآن پڑھنے میں کوئی خرچہ ہے؟ ذکر کرنے میں کوئی خرچہ ہے؟ فضائل اعمال کی 39ویں حدیث ہے. فضائل اعمال میں فضائل قرآن میں پڑھ لیجیے گا، لکھا ہے اس میں میرے بندے تیرے مقدر میں جو لکھا وہ مل کے رہے گا. اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا، کم بھی نہیں ملے گا. زیادہ بھی نہیں ملے گا، کم بھی نہیں ملے گا. زندگی کو آسان بنائے بھائی، آسان بنائے. یہ رہی روٹی اور یہ رہا سالن. زندگی ہے کتنا لمبا چوڑا کھینچا ہے، حرام حلال کا ہی پتہ نہیں، مری مرغی کھا گئے پتہ ہی نہیں. کمپٹیشن میں بیچ رہے ہیں، مرغی سستی ہو کے کھا رہے ہیں. بھائی غذا ہماری بہت اہم چیز ہے، کھا رہے بس دے دیا کھلا دیا. تو میرے بھائی دوستوں کی فکر. ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے فضائل صدقات کے اندر. ہاں فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. ایک آدمی پیسے والا تھا، پیسے والے کا حیثیت ہی کچھ اور ہوتی ہے بھائی، اور اللہ والے کی حیثیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اگر آدمی دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں. ہاں وہ لاکھ کچھ کا ہے، وہ پیسے کا ہے اس کے اندر حساب کتاب. ہاں بادشاہ تھا، بڑی مشکل سے جوڑے منگائے اور بڑی مشکل سے ایک جوڑا پسند کیا. بڑے گھوڑے منگائے، ایک گھوڑا پسند آیا اور بیٹھا نکلا. اب نکلا اس معاملہ ایک دوسرے بھائی. ابھی دیکھ لو آپ، ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں لوگ کتنے سارے. مال کا جو بخار چڑھا ہوا موت پہ سارا نکل جاتا ہے. ایک آ گیا بوڑھا سا آدمی، لگام پکڑ لی اس کی، غصے میں آ گیا. ہاں وزیر کو بلایا، یہ کون آدمی اتنا بدتمیز؟ پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں. وزیر نے بولا بھائی بادشاہ سلامت ہیں. بولا نہیں اس سے ملنا چاہتا ہوں میں. ہاں تیری اتنی ضرورت؟ کہلا بتا دے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. زیادہ غصہ ہوا تو بولا کیا بات ہے، میرا تو نے اتنا وقت ضائع کر دیا. کہنے لگا ادھر سر نیچے لا. سوچے آپ گھوڑے بیٹھ کے آدمی سر نیچے لائے گا کیا حال ہوگا؟ دکھ گیا نا پورا. کان لے کر آ کان. کہہ میں ملکت موت. ہوائیں اڑ گئی، پسینے اڑ گئے جیسے ہماری موت ہوتی. ابھی ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کہتا ہے آدمی مرتا ہے نا منہ کھلا رہ جاتا ہے، ایسے جیسے پڑا ہوا ایسے ہی رہ جاتا ہے. کہاں سے کلمہ پڑے گا بھائی؟ یہ جو ہم تبلیغ کو کہہ رہے ہیں کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے، فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. لو جی وہ لیٹ گئے. لو جی اب تو بات بھی نہیں کر رہے. لو جی اب تو پہچانتے بھی نہیں ہیں. بچے کھڑے میں پہچانتے بھی نہیں. کہاں سے مسجد کرے گا؟ اب کہتا ہے مجھے 4 مہینے لگا دو. جوانی تو ساری دنیا میں لگا دی، اب کہہ رہے ہیں مجھے 4 مہینے لگوا دو. اور اتنے ہوشیار ہو گئے ہم، آج ان شاء اللہ ماشاء اللہ میں 65 سال نکال دیے، 1000 سے طے کر دیے، 65 کے بعد جا نہیں سکتا. میرے بھائی دوستو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے دی ہیں. ہاں یہ علاوہ کہیں لگے گا حساب دینا پڑے گا آپ کو. حساب نہیں دیں گے تو بیماری میں چلا جائے گا. تو میرے بھائی دوستو بزرگو یہ محنت ہے. اور اس نے وہیں روح قبض کر لی بھائی، ٹھکاک کر کے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا. اب یہ آدمی بھی چلا گیا دنیا سے، اس نے بھی دنیا میں وقت لگایا. ایک چلا جاتا اللہ کا ولی مومن آدمی جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. اس کو تو آدمی ہم انسان ہی نہیں سمجھتا ایسے لوگوں کو. چلے جا رہے تھے، ملکت موت صاحب انسانی شکل میں پہنچ گیا. کہنے لگے بھائی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ملکت موت. بڑے خوش ہو گئے بھائی، بڑے خوش ہو گئے. چلے ایک عرصے سے آپ کا انتظار تھا بھائی، ایک عرصے سے آپ کا انتظار تھا بھائی. کہہ رہے نہیں اللہ نے کہا ہے کوئی کام ہے تو اپنا کام نپٹا لیں، آپ کو وقت دیا ہے.
کہہ نہیں بھائی مجھے کوئی کام وام نہیں، میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہاں تو نہیں، اللہ نے کہا ہے آپ کے لیے خاص طور پہ. کہنے لگے میں 2 رکعت نفل پڑھوں سجدے ہوئے. وہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا. ابھی دیکھ لیں آپ، بھری ہوئی تاریخ. جنہوں نے یہاں بدماشیاں کی، بدکاریاں کی، وہ بھی مرے اور دیندار بھی مرے. میرے بھائی دوستوں، وہ جنگلے میں پھنسے ہوئے، نفس اور شیطان کے جنگلے میں. ہاں ہم اور آپ سب پھنسے ہیں. یہ مصیبتیں اور بڑھیں گی، پریشانیاں اور بڑھیں گی، کیونکہ روزانہ 2-2.5 لاکھ آدمی مر رہا ہے. اور جتنے بغیر ایمان کے جائیں گے سب ہمارے کھاتے میں آئیں گے، اللہ چھوڑیں گے نہیں. چوکیدار آپ کو رکھا ہے، مکان بھی دیا ہوا ہے، ساری سہولت بھی دی، جتنی چوری ہوگی سیٹ چھوڑے گا نہیں آپ کو. ہم چوکیدار ہیں بھائی. ہاں ہمیں کام دیا ہے. ایسا فرمائے تھے یہ کام اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے. ہمارے گھر میں نابینا بچی پیدا ہو جائے اس کا بھی کام ہے. ہمارے جنرل صاحب کا، کرنل صاحب کا، امیر صاحب کا، غریب صاحب کا، سب کا یہ کام ہے. اور ہمارے کام کا کیا حال ہے بھائی؟ اپنے گھر والوں کو نہیں لگا سکے ہم، اپنے خاندان والوں کو نہیں لگا سکے ہم، اپنے محلے والوں کو نہیں لگا. کتنے سارے محلے والے لوگ ہیں ہمارے. خالی آپ سلام کرو خوش ہو جائے گا وہ. خالی سلام کرو آپ خوش ہو جائے گا. 5 منٹ نہیں سکتے. وہ فیکٹری میں پوری زندگی لگا دی. یہ فیکٹری ہے بھائی، 5 منٹ اس سے لے لو ٹائم. چائے پلاؤ یا پیو، سارا کام بتاؤ. آج تک کسی نے بتائیں؟ ہماری گلی میں کبھی صاحب رہتے تھے، پہلے خواص کی جماعت چلتی تھی. ہم نے ان سے وقت لے لیا، لے کے چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کام ہے، میں تو کبھی سے کرنے کو تیار ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نوکری بھی چھوڑ دوں گا. ارے نہیں بھائی، نوکری نہیں چھوڑنی، بس آپ مسجد میں آیا کرو. تو میرے بھائی دوستوں، اپنی مسجد آباد کرو بھائی. سب سے بڑا بزرگ اس زمانے کا وہ آدمی ہے جو اپنی مسجد کو وقت دے رہا ہے. ہاں ہم اپنی مسجد کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ مسجدیں خالی ہو گئی، بازار بھر گئے، جنگل میں ساری چیزیں بھر گئی. بازار تو زہر ہے میرے بھائی دوستوں. اب بازار میں بتاؤ کتنی خطرناک چیز ہے. اتقاء میں بیٹھے آپ، کوئی عبادت نہیں ہے جی. شریعت بھی بتاتی ہے وضو خانے میں بھی جا سکتے، بیت الخلاء میں بھی جا سکتے ہے نا بھائی. کیسی عبادت کرتا ہے، پردہ کھینچ کے کام کرتا ہے. ہاں جی، خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے. چاند دیکھ کے صرف ٹوپی خریدنے جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ بازار میں بجر میں نہیں آتا. بجر میں نہیں آتا. ایسی خطرناک ہے بازار. ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ باہر جو بازار ہے اس میں ہمیں عرصہ ہوا گئے ہوئے اور ہمارا بازاری زندگی بن گئی ہے. بھائی صاحب کہتے تھے یہ رائے گنج سے لے کے لاہور تک کوئی دکان نہیں تھی، بازاری زندگی بن گئی. بازار 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 بازار. میرے بھائی ایمان بچاؤ، ایمان لے کے جانا ہے دنیا سے. ہاں تیاری پوری رکھو. شادی سے پہلے شادی کی تیاری، کھانے سے پہلے کھانے کی تیاری، موت کی تیاری. اچانک کوئی موت نہیں آتی، وقت پہ آئے گی. وہ 3-4 دفعہ میں نے فضائل صدقات میں پڑھا، اپنے وقت پر آئے گی اور وہیں آئے گی جہاں بندہ ہو. ابھی ہم جا رہے ہیں ٹرین میں ڈرائیونگ، ہم سے پہلے ٹرین کٹی ہو گئی ٹرین. کتنی آپ کی ٹیکنالوجیز ہیں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی نا. پورے خاندان تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے. کیا ہوا میرے بھائی دوستوں؟ موت کو جو یاد رکھے گا، 11 صفات اسے پیدا ہوں گی. 11 صفات. اور موت کو جو یاد رکھے گا 11 برائیوں سے بچ جائے گا. فضائل صدقات میں لکھا ہوں. اللہ کے واسطے فضائل صدقات کو پڑھے. مولانا بتا رہے زبردست کتاب ہے، اکیلے پڑھو بھائی اس کو. ہمارے کراچی کے امیر صاحب تھے، وہ فرماتے تھے کہ آدھا گھنٹہ ہر پرانا ساتھی پڑھے. میرے بھائی اس کے علاوہ نجات نہیں بھائی. ہاں ہم سمجھ رہے دیندار ہیں تو مرنے کا پتہ چل جائے گا کتنے دیندار ہیں. 2 جنازے اٹھ رہے ہیں ہمارے، ایک تبلیغ والے اور ہمارا. گھروں کا حال تو دیکھو، ہمارا گھر کا حال تو دیکھو کیا ہے. تو میرے بھائی دوستوں یہ کام کو اپنا کام بناؤ میرے بھائی دوستوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہاں کام دین دوبارہ نبی کے طریقے سے آئے گا بھائی. ہم تو غلط فہمی پڑ گئے، بھول ہو گئی. ہم مشینوں سے لانے کے چکر میں پڑ گئے تھی. مشینوں سے کبھی دین نہیں آئے گا بھائی. ہاں کبھی نہیں آئے گا. مولانا اتنی پیاری مثال دی، سنو غور سے. سب آنکھیں کھول لو بھائی. ہاں دکان میں کبھی آنکھ نہیں بند ہوتی، آفس میں بھی آنکھ بند نہیں ہوتی، یہی آنکھ بند ہوتی ہے. مولانا کہہ رہے ہیں یہیں پہ آنکھیں بند ہوتی ہے اور کہیں آنکھ بند نہیں ہوتی. کہنے اپنے بچے کو آپ ڈالتے ہو KG میں، 5 سال اس کو پڑھاتے ہیں آپ. 5 سال KG WG 1 2 3 پتہ نہیں کیا کیا بنایا انہوں نے. اور 5 سال کیوں پڑھاتے وہ؟ کہ بچہ آنا جانا سیکھ جائے، عادت بن جائے، اس کو عادت بن جائے. عادت ہم 4 مہینے آپ کے اس لیے لگاتے ہیں کہ عادت بن جائے مسجد میں آنے جانے کی. پھر آپ لگاتے ہو. یقین کریں 4 مہینے یکسوئی کے ساتھ لگا لیں، یقین کریں ساری زندگی بن جائے گی. آپ نصیب جو ہے آپ کو ملے گا. ہاں اس سے نوکری کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. ایک آدمی عربستان کا مرتے مرتے وصیت کر کے گیا. انڈیا کے اندر ایک گاؤں ہے، گاؤں کے اندر ایک آدمی رہتا ہے، سارا مال بیچ کے اس کو پہنچا دو. میرے بندے تیرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. زندگی کو سادہ بناؤ بھائی. کیا مسئلے مسائل آسان کرو. ہاں ہماری مسجد میں پٹھانوں کی جماعت ہے، سادے لوگ ہیں، لوگ غریب پیاری بات کر کے ہمارے ادھر پڑھے لکھے لوگ ہیں. پہلے جماعت کھڑی ہو گئی. امام صاحب کو پیچھے لا کے کھڑا کر دو، کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا بھائی ہو جائے گی بھائی نماز؟ سوتے ہوئے سے پوچھو، سوتے ہوئے سے تو بھائی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم نے دین کو پیچھے رکھا اور دنیا کو آگے رکھا، دنیا نہیں بنے گی بھائی. دنیا نہیں بنے گی بھائی. ہاں اس کے لیے حاجی صاحب فرمائے تھے کثرت سے توبہ کرو.
किस बात की तौबा? मौला जब से फरमाते थे तौबा इस बात की करो कि हमने जुर्म अजीम किया, हमें जिस काम के लिए भेजा हमने वो काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। इसी वजह से सारे खड़े हो, कैसे मामला खड़े हो गए, हमारा अपना चलना मुश्किल हो गया, अपने घर में रहना मुश्किल हो गया। हाँ, मौलाना नजरुल रहमान साहब रोजाना कहते हैं कलमा पढ़ो और पढ़ाओ। बच्चा कहेगा अप्पा तुमने कलमा पढ़ा, तुम्हें क्या मिला जो मुझसे कहते हो? हाँ, बच्चा कहेगा भाई कसरत से कलमा पढ़ो। कलमे का मकसद क्या है भाई? दावत देना, दाई बनाना, नमाज पढ़ना, नमाजी बनाना। क्या मसला है? मसला है कुछ? इतना खर्चा हुआ भाई, हम एक अरसे से ऑफिस में रहते हैं, एक आदमी को भी नमाज नहीं, एक आदमी को भी नमाज नहीं, खुद नमाजी है, पक्के नमाजी है, ताजुद गुजार भी है, सब कुछ है भाई। इनफरादी इबादत से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इज्तिमाइयत सारी इंसानियत कैसे जहन्नुम से बच जाए। हाजी साहब जाते जाते बोल गए हमारा काम का मकसद कोई लेना देना नहीं किसी से भाई, कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ मकसद ये है क़यामत तक के आने वाला आखिरी इंसान जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाला बने। जितने जल्दी इस काम में लग जाएंगे उतनी परेशानी और बीमारी से बच जाए। एक झटका लगेगा पूरा सारी ज़िंदगी कमाई खत्म। क्या है, एक जगह छोटा सा लिखा हुआ था, कहने लगे सारी ज़िंदगी शहद गंवा के माल कमाया, माल आ गया और शहद चली गई, अब शहद लाने में माल लगा दिया। भाई ये ज़िंदगी भाई, ये ज़िंदगी। और क्या ज़िंदगी भाई? वो थोड़ी सी नौकरी दे देता है, फिर एक मकान दे देता है, फिर एक छोटी गाड़ी देता है, उसको 60 साल दे दिया। तो जिस अल्लाह ने हाथ पैर दिए, जिससे हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, अब्बा है, बेटा है, सब कुछ है जी, उसको कितना वक्त दिया भाई? बताओ अपनी ईमानदारी से भाई। तो मेरे भाई हर आदमी का काम है जिससे भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बगैर निजात नहीं भाई। हाँ, सारे मौलवी आगे बैठे कलमा नहीं पढ़ा सकते, ये काम कलमा पढ़ा देगा, पक्की डक्की बात। हमारे साथ एक साथी था, वो सुबह शाम को पता है आपको तालीम में बैठने कुछ ना कुछ छोटे जागते कलमा पहुँच गया तो कलमा। हाँ, जहन्नुम से बच गया, पक्की डक्की बात। मुँह पे कलमा चढ़ा है, अपने घर वालों के मुँह पे चढ़ा है, घर वालों पे मौला कह रहे हैं आओ मुँह पे कलमा। हाँ, और मेरे भाई दोस्त वो नबी वाली ज़िंदगी को भाई मौलाना बड़ी अजीब बात कह रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी लाओ, अपने घर में लाओ, हमारे प्यारे नबी क्या खाते थे वो बनाओ, कैसे सोते थे वो लाओ। अब जानता ही नहीं मुसलमान की नई बात का सोना क्या था। सोना भी सोना है भाई। हाँ, 20 साल तो सोएगा 60 साल में है जी, 20 साल का सोना जो इबादत करते। एक सुन्नत को जो छोड़ेगा वो हज़ारों परेशानी और हज़ारों बीमारी फंसेगा नहीं, बल्कि फंसता ही चला जाएगा। फंसता ही, जब फंस गए ना भाई, धस गए हम तो फंसे भी नहीं, धस गए। तो मेरे भाई दोनों अपनी मस्जिद आबाद करो। कौन कौन अपनी मस्जिद आबाद करेगा भाई? देखो भाई कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। जब मस्जिद में आप जाओगे, जब मस्जिद से निकलोगे, मुफ्ती साहब कहते हैं फरिश्ता अल्लाह साथ लगा दे, बोला ये मेरा खास बंदा है, इससे बड़ा काम करा वो वापिस आ जाए। कोई महंगाई से ताल्लुक नहीं भाई। हाँ, इधर उधर झाँकोगे तो महंगाई पता चलेगी। तो बताया ना, ये रोटी है सारी, इस दुनिया को कितना लंबा चौड़ा बनाया है जी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन आए, सही बात उनके बाद मोमिन देखने जाते थे साहबा का क्या हाल है। अबू दरदा गवर्नर थे, कहाँ के? यमन के। और उस ज़माने में यमन रोशनियों का शहर था, गवर्नर थे, गवर्नर। अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है? बोला कहने मैं घर चलना चाह रहा हूँ तुम्हारे। बोला अभी तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। चले भाई। अबू दरदा तुम्हारा घर अभी तक आया नहीं? बोला अमीर साहब बस आने वाला है, जंगल शुरू। अरे घर आया नहीं तुम्हारा? मतलब आने वाला है। गए तो भाई अरे यहाँ सोते कहाँ हो? बोला ये जाए नमाज नमाज पढ़ते सो जाते। अरे रोटी का क्या हिसाब किताब? बोला मोहल्ले की जो गाँव की औरतें हैं वो रोटी पका के छपरे में डाल के चली जाती हैं, मैं सुबह एक रोटी निकाल के भिगोने रख देता हूँ, तो शाम को आके खा लेता। गवर्नर गवर्नर गवर्नर। हाँ मेरे भाई दोस्तों, आइए अमीर मोमिन खाना खाते बैठे हो खाने के लिए, थोड़ा सा रमक डाल के बोला कहें तो जायका डाल। ये कामयाब लोग गुजरे भाई, हम फंस गए दुनिया में, झगड़ गए दुनिया में, मौत तक नहीं छूटते यहाँ से। हाँ, बच्चों को क्या दिया मेरे भाई? दुनिया तो दे दी, उनको आखिरत बताई नहीं। जो आखिरत को भूल जाता है वो गुमराह हो जाता है। जो नई बातों की ज़िंदगी को छोड़ देता है वो गुमराह हो जाता है मेरे भाई। जो गुमराह क्या है? सुबह शाम दुनिया दुनिया, रात दिन दुनिया दुनिया, और उसके अलावा बातें नहीं करता है। अब तो काली ज़बान कहते हैं जो मौत की बात करता है। अब मेरा इससे झगड़ा हो गया, अब मुझे मौत है, मैं बोलूँ भाई क्यों झगड़ा करूँ इससे? ऐसा हो सकता है जनाजा यही उठाए मेरा, चलो भी झगड़ा करो, इनसे कर्जा लेने लगे। अभी क्यों कर्जा लो? रात को मरने वाला। कितनी बुराई से बच जाएगा आदमी भाई। कर्जा कितनी खतरनाक चीज़ है पता है आपको? यानी शहीद हो गया आदमी, फिर दोबारा जिंदा किया, फिर शहीद हो गया, और कर्जा तो माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है भाई। उलमा के पास बैठो भाई, थोड़ा वक्त दो उन लोगों को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे 2.5 घंटे की तालीम होती है। एक लड़का आ गया, मैंने उसको कलमा सुनाया, उसने मुझे सुनाया, मैंने कहा मैं तो जाहिल आदमी, मुझे पता ही नहीं, इसलिए हमारे हज़रात कहते हैं उलमा से जाके। मैंने कहा तुम किसी आलिम से जाके पूछो। शाम को आ गया मेरे पास, कहने मैंने ईशा की नमाज़ एक जगह पढ़ी। मैंने कहा मौलवी साहब मेरा कलमा तो सुनो। वो हंसने लगे, कहने आप क्यों हंसे? कहने के पढ़े हुए इतना अर्सा हो गया, पहली दफ़ा तुम आए हो मुझसे कुछ पूछने के लिए, उलमा से पूछते
آج مسلمان کو استنجا کرنا نہیں آتا بھائی، نماز تو بہت دور کی ہے. ہاں جس کی نماز شاندار، اس کی زندگی شاندار. جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کی دعا کو بولو. صحیح کیا ہے اس کی حالت کو دکھاؤ. میں نے بتایا نا ٹیسٹ کراتے ہیں، اپنی نماز بھی لو ٹیسٹ کراؤ. نماز بھی بناؤ بھائی، گھر بنا لیے، مکان بنا لیے، جائیداد بنا لی، نماز بھی بنی. کون سی نماز ہے بھائی؟ ہاتھ مار رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ہاتھ مار رہا ہے. کون سی نماز ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی. حضرت علی کی نماز پڑھتے ہیں ہم روزانہ، تیر چلا گیا تیر نکال دیا. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے منہ میں مار دی جائے گی. علم سیکھو بھائی، حرام حلال کی شناخت، جائز ناجائز کی شناخت، پاکی ناپاکی کی شناخت سیکھو بھائی. حرام چلا گیا جسم نہیں جائے گا جنت میں. ہاں میرے بھائی سیکھو علم. ذکر بہت بڑی چیز ہے. ہاں اکیلے میں شیطان گھیر لیتا ہے بڑے بڑے ذاکرین کو، زنا بھی کرا دیتا ہے، قتل بھی کرا دیتا ہے، بدکاری بھی کر کے کوئی دیکھ نہیں رہا. تسبیحات مضبوط ہوں گی میرے بھائی تو مقابلہ کر لیں گے. مقابلہ کر لیں گے میرے بھائی. تسبیحات اور تسبیحات کو وہ کرے گا نا جو وقت دے گا بھائی. ہم تو دنیا بھسے میں لاکھ والے تجھے پریشانی 2 لاکھ چاہیے، 2 والا کرے 10 چاہیے، 10 والا کرے 20 چاہیے، اور اس میں نہ حرام دیکھ رہا، نہ سود دیکھ رہا، نہ کچھ دیکھ رہا. روز بروز اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو میرے بھائی اور میرے بھائی دوسری طرح سے ہمارا سب سے بڑا کام کی جو جان ہے وہ جوڑ ہے آپس کا. جوڑ نہیں، بہت عبادت کا لوگ کوئی فائدہ نہیں. ابھی ایسے ملک میں گئے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، عظیم ملک ہے بھائی، ایسا جوڑ ہے کوئی حد نہیں. زمین سونا اگلتی ہے اس کا. ہاں اور طہارت کا ایسا نظام ہے، ہر چھوٹی بڑی مسجد کے اندر ٹیشو رول لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ دیندار، دنیا دار بھی بہترین طہارت کرتے. اور ایسی زبردست ایک سنت ہے جو تقریباً سارے مسلمانوں کے اندر ہے. ایک سنت کو چھوڑے گا ہزاروں پریشانیوں پڑے گا. سنتیں ڈھونڈو تو صحیح بھائی، اپنے گھروں میں معاملہ تو بناؤ. روز سوچو ہمارے نبی پاک کا لباس کیا تھا، کھانا کیا تھا، چہرہ مبارک کیا تھا، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، گھر کیسے تھے ان کے. اس کو بناؤ، اس کی زندگی لاؤ. پتہ نہیں کس کی زندگی، امریکن کچن بنا رہے، رشین کچن بنا رہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے مسلمان، پتہ ہی نہیں مسلمان کا ہے جی. تو میرے بھائی دوست، اس کے لیے واحد ایک طریقہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں بھائی، اور کثرت سے توبہ کریں. بہترین توبہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نقد نکلنا ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بیکار کی بات ہے. گھر والوں پاگل بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا. یقین کرو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی، دکان بند ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، سارا مال دیں گے آپ کو. حضرت ایوب علیہ السلام بہت ساری اولادیں تھیں، مکان گر گیا، سب مر گئے، سب مر گئے. صبر صبر اور صبر. بیماری آئی، ایسی بیماری آئی، صبر. اور اتنا صبر کیا، اللہ کو پسند آ گیا. چشمہ پھوٹا، ایوب علیہ السلام نے کہا پیجیے پانی اندر سے، صحیح نہائیے، صحیح ہو گئے. صبر سلاد. ان کی بیوی نوکری کرنی جاتی، لوگوں کو پتہ چل گیا شوہر بہت بیمار ہے، ایسی موذی بیماری لگ جائے گی. کسی نے نوکری نہیں دی. وہ واپس آئی تو بولا میرا شوہر یہاں کھڑا ہوتا، کہلا میں ہی تو ہوں. صبر. اللہ نے اتنے بچے دیے جتنے پہلے تھے، جتنا مال تھا وہ دوبارہ دیا، جوانی بھی دے دی. اور کیا چاہیے بھائی؟ میرے بھائی آخر پہ نہیں رکھو اللہ کو، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. ہاں ہم نہیں کریں گے کام، اللہ نے پورا کرنا ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کرنی. ہاں قیامت آئے گی نہیں جب تک پورے کچے پکے مکان میں دین نہیں جائے. کیا یہ حصہ ہے؟ ہمارا حصہ لگ جائے. ساری زندگی ہم نے گھر والوں کو نہیں دی. کیا کہتے ہیں گھر والے؟ دیا کیا تو نے مجھے؟ دیا کیا ہے مجھے بھائی؟ آج بچہ بھی جنازے میں نہیں آتا ہے. بچے کو اتنا بھی دین نہیں سکھایا تھا، میرا ہی غسل کرا دے، وہ میرا ہی غسل کرا دے. اس کو غسل سکھائے نہیں تو غسل کہاں سے کرے گا وہ؟ مردہ و زندہ میں غسل کیا فرق ہے بھائی؟ کوئی فرق نہیں. مردے کو نہلانا پڑتا ہے، خود نہانا پڑتا ہے. دین کو لے کے چلو بھائی. ہاں یہ پریشانی نہیں آ سکتی، پکی ٹکی بات. آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں. ہمارے امیر صاحب کا انتقال ہو گیا کراچی کے، سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال دور حدیث پڑھایا. اتنے سادے آدمی عام مجمع میں بیٹھتے تھے. ہماری تو جوتیاں لے کے چلتے نا لوگ، وہ عام مجمع میں بیٹھا کرتے، پتہ نہیں چلتا یہیں بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی ان کا طے ہوا کہ وہ نماز پڑھائیں گے. اب لوگ ڈھونڈ رہے جنازے کے ٹائم کو، پتہ ہی نہیں کرتے وہ. یہ ہے انگلی اٹھ گئی، یہ بندہ ہے گیا کام سے، گیا کام سے. ہاں اور میرے بھائی دوستوں یہ باتیں بڑے بڑے گناہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس سے بچو بھائی. ذرا سے بھی ہم نے کسی مسلمان بھائی کی کمی دیکھی، جنت میں نہیں جائے. ساری عبادت تیل ختم. ہاں مسلمانوں سے محبت کرو بھائی. ایک ایک مسلمان اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس عورت کو گھر میں قرار آ جائے اللہ بہت محبت کرتے. محبت کیا ہے بھائی؟ سارے کام بنا دیں گے. یہ کما جو رہے ہیں عورتوں کی طرح تو کما رہے. گھر میں دین لاؤ بھائی، مسجدوں میں بیٹھو، اپنی مسجدوں میں بیٹھو بھائی. ہاں اپنی مسجدوں میں بیٹھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ کیا کہا نبی پاک نے؟ بیٹا تو یہ نہیں سمجھنا نبی کی بیٹی، تیرے سے بھی اعمال کی پوچھ ہوگی. تو بھائی بزرگوں کے ساتھ آئیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اعمال تو پورے کریں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے مرید آ گئے، کہہ لیں حضرت آپ کے سینے میں جو کچھ ہے وہ مجھے دے دیں. بولا میرا سینہ تو بلغم سے بھرا، خان دے دیں. بھائی تسبیحات تو کرو، پوری اعمال تو پورے کرو. جی تکبیر والے کی تکبیر اولا چھوٹ جانا، دوبارہ 4 مہینے لگایا وہ. بھائی مستعصی صاحب فرما تکبیر اولا چھوٹ جائے، تبلیغ والے کی دوبارہ تکبیر. کہاں پھنسے اسے؟ دنیا کے معاملات میں پھنسے.
تو میرے بھائی دوستوں آگے کھولو، اپنی نسلوں کو تباہ کر کے جا رہے ہیں. کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے ہمیں دین دے دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا؟ امانت ہے بھائی، ہو بہو دین پہنچانا ہے، ہو بہو دین پہنچانا ہے، ہو بہو. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو. ہاں جتنے جلدی نکل جاؤ گے بھائی اتنی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے. بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ سچی مجھ بتاؤ بھائی، سچی مجھ آخر میں نہیں رکھو اللہ کھڑے ہو کے بتائے بھائی، کھڑے ہو کے بتائے. ابھی آج ہی 4 مہینے کون تیار ہے؟ کامل ایمان بن جائے گا پکی بھائی محمد رضوان صاحب 4 مہینے 4 مہینے کے لیے بتاؤ بھائی. جی نقد ارشاد فرمائیں. بولو بھائی، بولو بھائی، جس نے ابھی تک کوئی وقت لگا ہے 4 مہینے لگاؤ بھائی کے لیے ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. بھائی صدیق صاحب 4 مہینے. بولو بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ میں نہیں لگاؤ صاحب بھائی. 1 سال کے لیے. بولو بھائی.